بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ صرف کیپٹن حمید بلکہ قاسم بھی میک اپ میں تھا۔ انہوں نے شیشم کے جنگل میں اپنے خیمے نصب کیے تھے۔ ان دونوں سمیت یہ فلم یونٹ 25 افراد پر مشتمل تھا۔ پچھلے دن وہ یہاں پہنچے تھے اور ابھی تک شوٹنگ کی تیاریاں ہی جاری تھی۔ قاسم کا ذہن یقین اور بے یقینی کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ یہ بات کسی طرح حلق سے نہیں اترتی تھی کہ کوئی فلم عورت کے بغیر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ کیا عورت کی رٹ لگا رکھی ہے؟ حمید بنا کر بولا۔ شہر ہی میں کون سی نصیب ہو جاتی ہیں؟ اب یہاں اس جنگل میں لا کر میری توہین کرو گے؟ قاسم نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے باہر بیٹھے دھوپ لے رہے تھے۔ پچھلی رات سردی نے مزاج پوچھ لیے تھے۔ قاسم کا برا حال تھا اور رات ہی کو حمید نے اس دشواری پر قابو پانے کی تدبیریں سوچ لی تھی۔ آج خیموں کے اندر بھی الاؤ روشن کرنے کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ مگر بیٹا، وہ ڈائریکٹر کٹنس کہاں ہے؟ قاسم نے سوال کیا۔ فضول پیسے برباد کرنے سے کیا فائدہ جبکہ میں خود فلم ڈائریکٹ کر سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ میں فلم ڈائریکٹ کروں گا اور شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم جنگلیوں کے سردار کا رول ادا کرو گے۔ اب پھر شروع کی تم نے اپنی 420۔ قاسم آنکھیں نکال کر بولا۔ کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا کہ میں صرف پروڈیوسر رہوں گا۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ میں نے لفظ صرف قطعی استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نہیں بنتا جنگلیوں کا سردار۔ اچھی بات ہے، تو پھر تمہیں اس بکرے میں سے کچھ نہیں ملے گا جو انگاروں پر بھونا جائے گا۔ ہاں، میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ تم اکیلے میں ضرور کمینہ پن کرو گے اور تمہیں چھیڑوں گا بھی اکیلے میں۔ چھیڑ کر دیکھو۔ قاسم دھاڑتا ہوا اٹھ گیا۔ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گا۔ حمید اسے آنکھ مار کر مسکرایا۔ دیکھو، میں سمجھائے دیتا ہوں، جان نہ جلاؤ۔ جنگلی سردار کی محبوبہ تو ابھی پہنچی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک خونخوار عورت کا رول ادا کرے گی۔ سالے، تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے ہو۔ قاسم کسی قدر ڈھیلا پڑ کر بولا۔ تم سے صرف ایک بالش چھوٹی ہوگی اور پھیلاؤ تم خود ہی دیکھ لینا۔ قاسم نے پچ سے تھوک کی پچکاری ماری اور منہ چلانے لگا۔ پھر کسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ تم سالے فراڈ ہو، یوں ہی بکواس کر رہے ہو تاکہ میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں۔ دیکھ لینا، تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے گی۔ ٹھیک اسی وقت انہوں نے کسی وزنی گاڑی کے انجن کی آواز سنی جو لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک جیپ خیموں کے درمیان آ رکی۔ قاسم نے متحرانہ انداز میں پلکیں چپکائی تھیں اور حمید اس کا بازو دبا کر آہستہ سے بولا تھا، یہ کوئی اور ہے، بدحواس نہ ہو جانا۔ ارے یہ تو کسی انگلش فلم کی ہیروئن معلوم ہوتی ہے حمید بھائی۔ ہائے، کیا جین جیکٹ ہے! ارے باپ رے، رائفل بھی ہے اس کے پاس۔ ہائے! لڑکی جیپ سے اتری نہیں تھی، اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی۔ فرمائیے، کس کی تلاش ہے؟ حمید نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سوال کیا۔ اوہ، وہ چونک پڑی، پھر سنبھل کر بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں۔ میں یونٹ کے انچارج سے ملنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے۔ اوہ، تو آپ ہی ہیں۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے غیر قانونی طور پر یہاں گھڑاک پھیلایا ہے۔ میں نہیں سمجھا محترمہ، آپ کو ہم سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ ہمارے پاس محکمہ جنگلات کا اجازت نامہ موجود ہے۔ محکمہ جنگلات کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا تو اب آپ ہی اجازت دے دیجئے۔ خیر، وہ کسی قدر غصے کا اظہار کرتی ہوئی بولی، یہاں سام بکثرت ہیں، مجھے علم ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ اس کے باوجود اگر مارگزیدگی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ فوراً ڈاکٹر چنگیزی کی تجربہ گاہ سے رابطہ قائم کیجئے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر صاحب کی تجربہ گاہ کہاں ہے۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، میں ان کی اسسٹنٹ نیما ہوں۔
बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये किस किस्म की फिल्म है? जंगल फिल्म समझ लीजिए। कौन डायरेक्ट कर रहा है? मेरी पहली फिल्म है, हमीद ने ऐसे लहजे में कहा जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि खुद इसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। क्या अभी काम शुरू नहीं किया? दोपहर से शुरू कर देंगे। नीमा बार बार कासिम की तरफ देखे जा रही थी। दफतन इसने सवाल किया, क्या वो भी कोई अदाकार है? जी हाँ, वो जंगियों के सरदार का रोल अदा करेगा। शायद ये भी नया है, इससे पहले किसी फिल्म में नहीं देखा। जी हाँ, नया ही है। मैं दरअसल ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस पिक्चर के लिए जरूरी नहीं कि नामवर आर्टिस्ट ही कास्ट में शामिल हों। असल चीज तो कहानी ट्रीटमेंट होता है। बड़ा नेक कदम है। पुराने चेहरे देख देख कर आंखें पथरा गईं, लेकिन प्रेम कहानी यकीनन होगी। यही तो खास बात है कि पूरी कहानी में आप लफ्ज मोहब्बत सुनने को तरस जाएंगी। तब तो वाकई आप काबिल मुबारकबाद हैं। शुक्रिया। चलिए मैं आपको तजर्बागाह दिखा दूं ताकि जरूरत पड़ने पर आप हम तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, मैं जरूर चलूंगा। आइए। नीमा ने अपनी बराबर वाली नशिस्त की तरफ इशारा किया। हमीद जीप पर बैठ ही रहा था कि कासिम भी लड़कता हुआ करीब आ पहुंचा। कहाँ चले? वो हाथ नचा कर बोला। अभी आया, तुम वहीं जाकर बैठो जहां बैठे हुए थे। हरगिज नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। चारों टायर फ्लैट हो जाएंगे। हमीद ने ऐसे अंदाज में कहा कि नीमा हंस पड़ी। क्या हर्ज है, इन्हें भी ले चलिए, उसने जल्दी से कहा। बैठ जाओ। हमीद ने बेदिली से पिछली सीट की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। कासिम जीप पर चढ़ता हुआ कर रहा था। हमीद ने सोचा कि जल्द अज जल्द कासिम को इस सिचुएशन से आगाह कर देना चाहिए, वरना कहीं वो अपनी किसी बकवास से भांडा ना फोड़ दे। ये मोहतरमा नीमा है, किसी डॉक्टर चंगेजी की असिस्टेंट, हमें अपनी तजर्बागाह दिखाने जा रही हैं। और ये मायानाज अदाकार कासिम कराकोरम वाला हैं, मेरी फिल्म में जंगी सरदार का रोल अदा करेंगे। आपने अपना नाम अभी तक नहीं बताया, नीमा बोली और जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। एस.एच. ज़ेंटो, हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा। यहाँ आकर पछता रहा हूँ। हॉलीवुड में बहुत अच्छा था। वहां क्या करते थे? उर्दू के सरी अदब से आइडियाज पार करके वहां के फिल्मसाजों के हाथों फरोख्त कर दिया करता था। तो क्या ये कोई अच्छी बात थी? नीमा ने किसी कदर नागवारी से सवाल किया। बैलेंस बराबर किया करता था। इस तरह आखिर उर्दू वाले भी तो अंग्रेजी अदब पर हाथ साफ करते रहते हैं। अब इन बेचारों को उर्दू तो आती नहीं कि वो खुद ही इंतकाम ले सकें। बहरहाल मैं इसे अच्छा नहीं समझती। अच्छा तो मैं भी नहीं समझता, लेकिन पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपने तो अभी कहा था कि आपकी पहली फिल्म है। बहैसियत डायरेक्टर इससे पहले कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। कासिम, जो इस दौरान में खामोश बैठा इनकी गुफ्तगू सुनता रहा था, दफतन धाड़ा। अरे अरे, कितना बड़ा सांप है, अजदहा है। नीमा हंस पड़ी और हमीद ने तवील सांस ली। बाएं जानिब झाड़ियों के करीब एक 11 फीट लंबा अजगर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। भला आप जंगली सरदारों का रोल किस तरह अदा करेंगे? नीमा ने कासिम को मुखातिब करते हुए कहा। जबकि सांप देखकर डर जाते हैं। कासिम कुछ ना बोला, मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था। अचानक फिर चीखा, हमें एक और, क्या किस्सा है? और फिर कुछ दूर चलने के बाद नीमा ने अचानक ब्रेक लगाए। जीप झटके के साथ रुक गई। करीबन 10 गज के फासले पर एक बहुत बड़ा अजगर रास्ता पार कर रहा था। अरे अरे, रोक क्यों दिया? कासिम बुखलाए हुए अंदाज में बोला। गाड़ी से कुचल दीजिए। नीमा हंस पड़ी और फिर संजीदगी इख्तियार करके बोली, ये हमारे सांप हैं जनाब। क्या मतलब? हम इनकी देखभाल करते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? हमीद ने अपने लहजे से खौफजदगी जाहिर करते हुए पूछा। जी हाँ। ओह, आप डर रहे हैं? वो हंस कर बोली। नहीं, डर तो नहीं रहा, लेकिन हम इनकी फार्मिंग कर रहे हैं। इनकी खालें बैरून मुल्क बेचकर जरे मुबादला कमाते हैं। ओह अच्छा,
حمید نے اطمینان ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کی۔ یہ بالکل بے ضرر ہیں، ان میں زہر نہیں ہوتا، بس گوشت خور جانور سمجھ لیجئے۔ نیما بولی، لیکن جہاں آپ لوگوں نے قیام کیا ہے وہاں دوسری مختلف قسم کے سانپ بھی موجود ہیں، ان میں سے کچھ زہریلے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ موٹے آدمیوں کو سانپ نہیں ڈستے۔ حمید نے اونچی آواز میں کہا اور قاسم تڑک کر بولا، ہاں ہاں، بانجے لگتے ہیں نا موٹے آدمیوں کے، وہاں سے اکھاڑو خیمے، میں اب وہاں نہیں رہوں گا۔ نیما کو پھر ہنسی آ گئی۔ جیپ ایک بڑی سی عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ پورچ میں پہنچ کر نیما نے انجن بند کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت صدر دروازے میں ایک وہیکل آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ ڈاکٹر چنگیزی، نیما آہستہ سے بولی۔ شاندار، حمید نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر چنگیزی انہیں ناخوشگوار انداز میں گھورے جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی قاسم جیپ سے نیچے اترا، ڈاکٹر کی آنکھوں میں پائی جانے والی ناگواری یکلخت تحیر اور دلچسپی کے تاثر میں تبدیل ہو گئی۔ ویل ویل کہتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ یہ وہی لوگ ہیں ڈاکٹر، نیما سپاٹ لہجے میں بولی۔ کون لوگ؟ فلم والے۔ اوہ، ڈاکٹر نے پھر برا سا منہ بنایا۔ ہمیں بے حد افسوس ہے ڈاکٹر، حمید مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ آپ لوگوں سے اجازت حاصل کیے بغیر ہم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ میں ایس ایچ زینٹو ہوں اور یہ قاسم کراکورم والا۔ دونوں نام پسند نہیں آئے، ڈاکٹر نے خشک لہجے میں کہا اور نیما سے بولا، تم انہیں یہاں کیوں لائی ہو؟ تجربہ گاہ دکھانا چاہتی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر یہ ہم تک پہنچ سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قسم کا خطرہ ہی کیوں مول لیا جائے؟ دراصل وہ جگہ ہمیں بہت مناسب نظر آئی تھی، حمید بولا۔ اب نامناسب سمجھ کر وہاں سے ہٹ جاؤ، ڈاکٹر نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر محتاط رہیں گے تو کسی دشواری میں نہیں پڑیں گے، نیما بول پڑی۔ ڈاکٹر نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور تیزی سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ حمید کو نیما کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ نظر آئی جیسے وہ ڈاکٹر کے چڑچڑے پن سے محظوظ ہوئی ہو۔ چلیے اندر چلیے، اس نے ان دونوں سے کہا۔ مجھے تو خوف محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر سے، حمید بولا۔ اوہ کچھ نہیں، وہ تو بس یوں ہی۔ ہاں چلو نا، ڈرتے کیوں ہو؟ قاسم چہک کر بولا۔ کوئی شیر تھوڑا ہی ہے کہ پھاڑ کھائے گا۔ وہ انہیں نشست کے کمرے میں لائی۔ قاسم نہ جانے کیوں بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا تھا۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، نیما بولی۔ میں کافی کے لیے کہہ آؤں یا آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ ارے نہیں، اس کی تکلیف نہ کیجیے، حمید نے کہا، لیکن قاسم فوراً ہی بول پڑا۔ کافی ہی ٹھیک رہے گی۔ نیما چلی گئی اور حمید اسے گھورتا ہوا بولا، آخر تم یک بیک اتنے خوش کیوں نظر آنے لگے ہو؟ جین اور جیکٹ میں بڑی اچھی لگتی ہے، قاسم نے آہستہ سے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جین اور جیکٹ ہی کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ جین اور جیکٹ پہنے ہوئے پیدا ہوئی ہوگی، مگر ڈاکٹر سالہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک اور لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑی لگاوٹ کے ساتھ قاسم کو مخاطب کیا۔ آپ بلیک کافی پینا پسند فرمائیں گے یا دودھ کے ساتھ؟ جی بس جیسی بھی مل جائے، قاسم کے دانت نکل پڑے۔ نہیں آپ بتائیے، وہ لچک کر بولی۔ اتنے زبردست ہیں اور اتنی ذرا سی بات نہیں بتا سکتے۔ ہی اب میں کیا عرض کروں؟ خیر کچھ کھائیے گا بھی یا صرف کافی؟ شش، حمید قاسم کو وارننگ دینے کے انداز میں بولا، ذرا محتاط ہو کر، یہ تو اس طرح پوچھ رہی ہے جیسے ہمیں بل بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو دراصل یہ چاہتی ہوں کہ یہ بولتے رہیں اور میں سنتی رہوں، وہ قاسم کی طرف اشارہ کر کے اٹھلائی۔ حمید اس غیر متوقع بے تکلفی پر جس بز ہو ہی رہا تھا کہ نیما کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی اسے دیکھتے ہی ایسی سنجیدہ بن گئی جیسے اب تک بالکل خاموش کھڑی رہی ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیما نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ پوچھنے آئی تھی کہ بلیک کافی یا… جاؤ، نیما آنکھیں نکال کر بولی اور وہ لڑکی تیزی سے باہر چلی گئی۔ کچھ افراد خاص قسم کے لوگوں کے لیے
بعض کمزوریاں بھی رکھتے ہیں۔ نیما نے معذرت طلب لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی لمبے چوڑے آدمیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے۔ اجی میں کیا ہی قاسم نے شرما جانے کی ایکٹنگ کی تھی۔ نیما اس کی مضحکہ خیز حالت دیکھ کر ہنس پڑی اور بولی، آپ تو فلموں میں بہت لافٹر لیتے ہوں گے۔ اتفاق سے یہ روزمرہ زندگی میں بھی لافٹر ہی لیتے رہتے ہیں، حمید بولا۔ ہاں تو آپ کی فلم کی ہیروئن کون ہے؟ نیما نے حمید کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے قصہ دراصل یہ ہے کہ ہم ایک بالکل ہی نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی معروف ہیروئن اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ نئے تجربے سے کیا مراد ہے؟ کہانی عام ڈگر سے اتنی ہٹی ہوئی ہے کہ لوگوں نے ابھی سے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ پھر بھی اس فلم کی ہیروئن دراصل ایک لومڑی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پشت سے آواز آئی اور وہ چونک پڑے۔ بائیں جانب والے دروازے میں ڈاکٹر چنگیزی کھڑا نظر آیا۔ لومڑی کسی شکل والی کوئی عورت، میرا مطلب تھا، حمید نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ ڈاکٹر تیزی سے چل کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ہماری فلم بہت نیچرل ہوگی، حمید پرسکون لہجے میں بولا۔ لومڑی کی کیا بات کر رہے تھے؟ آپ تشریف رکھیے تو عرض کروں۔ میں پوچھ رہا ہوں لومڑی کی کیا بات تھی؟ کہانی دراصل یوں ہے کہ ایک شکاری یعنی ہیرو ایک لومڑی کا تعاقب کرتا ہے۔ لومڑی ایک غار میں داخل ہو جاتی ہے اور جب ہیرو اس غار کے قریب پہنچتا ہے تو لومڑی کی سی شکل والی ایک عورت غار سے جھانکتی نظر آتی ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ لینگویج پلیز۔ حمید کو بھی غصہ آ گیا۔ لومڑی، ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سانپ کی طرح پھپکارا۔ ڈاکٹر؟ نیما اونچی آواز میں بولی۔ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حمید نے محسوس کیا جیسے اس وارننگ پر ڈاکٹر سنبھل گیا ہو۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، لیکن یہ کہانی نیچرل کس طرح کہلائے گی؟ اس طرح ڈاکٹر کہ ہیروئن عام طور پر بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن میں ایک ایسی فلما رہا ہوں جس کی ہیروئن لومڑی کی شکل کی ہے۔ پھر لومڑی؟ ڈاکٹر پیر پٹک کر دھاڑا۔ او زینٹو صاحب، نیما جلدی سے بولی۔ دراصل ڈاکٹر کو لفظ لومڑی سے نفرت ہے۔ لومڑی کو بسکٹ کہتے ہیں۔ اور بسکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ قاسم نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نیما کو قہر آلود نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور بائیں جانب والے دروازے سے گزر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میری سمجھ میں نہیں آئے۔ حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ہر جینیس کی کوئی نہ کوئی کمزوری بھی ہوتی ہے، نیما نے پرزور آواز میں کہا۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کبھی ڈاکٹر کی زندگی سے کوئی بہت زیادہ چالاک عورت بھی وابستہ رہی ہے؟ کمال ہے۔ نیما تحیر زدگی کے عالم میں حمید کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا کمال ہے؟ قاسم چڑھ کر بولا۔ یہ اتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے، نیما طویل سانس لے کر بولی۔ دراصل نفسیات میرا محبوب ترین سبجیکٹ ہے، حمید نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ دوسری لڑکی ناشتے کی ٹرے دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ حمید نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ لڑکی نے ایک بےہودہ سا اشارہ کیا تھا۔ دفتن نیما اٹھتی ہوئی بولی، آپ لوگ کافی پیجئے، میں ابھی آئی۔ وہ چلی گئی اور دوسری لڑکی قاسم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ تو اس طرح شرما رہے ہیں جیسے کوئی دیہاتی لڑکی۔ یہ سینڈوچ لیجئے نا۔ ہی جی ہاں جی ہاں۔ قاسم نے ہاتھ بڑھا کر ایک سینڈوچ لیا اور غڑاب سے پورا کا پورا ایک ہی بار منہ میں رکھ لیا۔ حمید نے اپنے لیے کافی اونڈھیلی، لیکن لڑکی نے اسے سینڈوچ کھانے کی دعوت نہیں دی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ لڑکی ذہنی طور پر قاسم پر لدی پڑ رہی ہو۔ سب کھا لیجئے جناب، تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس پر وہ قاسم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اٹلائی۔ قاسم فخریہ انداز میں حمید کی طرف دیکھتا ہوا اپنی مسکراہٹ کی مٹی پلیت کیے جا رہا تھا۔ ظاہر ہے منہ تو سینڈوچ سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر سے مسکرانے کی کوشش۔ کیا آپ مجھے اپنی تندرستی کا راز بتا سکتے ہیں؟ لڑکی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ خوب کھاؤ، قاسم منہ چلاتا ہوا بولا۔ حمید خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی بھی خوش شکل اور صحت مند تھی۔
قاسم کے لیے اسی نے کافی بنائی اور پیالی اس کی طرف کھسکاتی ہوئی بولی، کہیے تو کھانے کے لیے کچھ اور بھی لاؤں؟ نہیں، حمید جلدی سے بولا، انہیں زیادہ نہ کھلائیے، ابھی بہت کام پڑے ہیں۔ اس پر قاسم نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ کافی ختم ہونے سے پہلے ہی نیما پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ چلیے اب میں آپ لوگوں کو وہاں چھوڑ آؤں، سپہر کو شوٹنگ دیکھنے آؤں گی، اس نے کہا۔ ضرور ضرور، حمید اٹھتا ہوا بولا، مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ قاسم نے جلدی سے بقایا کافی حلق میں انڈھیلی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی چلوں؟ دوسری لڑکی نے نیما سے پوچھا۔ تم کہاں بیٹھو گی؟ نیما نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ پچھلی سیٹ پر تو صرف یہ سمائیں گے، میں بیٹھ جاؤں گی کسی نہ کسی طرح۔ ڈاکٹر سے پوچھ لو جا کر پہلے، ورنہ بعد میں۔ تم چاہو تو اسے لے جا سکتی ہو اور ڈاکٹر سے کہہ سکتی ہو کہ تم خود لے گئی تھی۔ اچھا، نیما کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ چلو، پہلے قاسم بیٹھا تھا، اس کے بعد لڑکی بچی ہوئی جگہ پر ٹکتی ہوئی قاسم کے کان میں آہستہ سے بولی تھی، مجھے سنبھالے رہنا ورنہ گر جاؤں گی۔ قاسم کے دانت نکل پڑے اور اس نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ جیپ ناہموار راستوں سے گزرنے لگی تو ایک بار پھر اس لڑکی نے قاسم پر لگتے ہوئے کہا، میرا نام کلارا ہے، پیارا ہے۔ قاسم ہکلایا، میں بھی فلم میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ کریے کریے، آپ کا کیا رول ہے؟ میں جنگلیوں کا سردار ہوں، مجھے سردارنی بنا لو۔ ہی مذاق کر رہی ہیں آپ، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ غغغغ، قاسم کے حلق سے بے ہنگم آوازوں کے علاوہ اور کچھ نہ نکل سکا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ نیما نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس وقت کوئی لومڑی مل ہی جائے جب آپ شکاری سے اس کا تعاقب کرانا چاہتے ہوں؟ ہمارے پاس ایک لومڑی موجود ہے۔ ہائے، موجود ہے؟ کلارا اٹھلائی، مجھے بھی دکھائیے، میں نے آج تک لومڑی نہیں دیکھی۔ حمید اسے چوالداری میں لایا جہاں لومڑی کا پنجرا رکھا ہوا تھا۔ ہائے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کلارا چہکارتی ہوئی آواز میں بولی۔ واقعی آپ لوگ فلمی روایات سے ہٹتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، نیما نے کہا۔ تو آپ سپہر کو آ رہی ہیں؟ ضرور آؤں گی، مجھے بھی لانا، ڈاکٹر تمہاری بات نہیں ٹالتے، کلارا گھگھیائی۔ ان کے چلے جانے کے بعد حمید بقیہ لوگوں سے کٹ کر اس گاڑی میں آ بیٹھا جس میں لاسلکی ٹیلی فون موجود تھا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ چینل 6 پلیز، تھینکس۔ پھر کسی قدر توقف کے ساتھ بولا، ہیلو، ہارڈ اسٹون۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یور آئیڈینٹی، زینٹو۔ کام بن گیا، حمید بولا، لومڑی کے نام پر وہ بکھلا گیا تھا۔ اوور، گڈ۔ اور کچھ؟ لومڑی دیکھنے کے لیے اس کی 2 لڑکیاں ہمارے خیموں میں آئی تھیں، بس آنکھیں کھلی رکھو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سانپوں کی وجہ سے ساتھی پریشان ہیں، فکر نہ کرو، میں جلد پہنچوں گا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر حمید نے ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا۔ شوٹنگ شروع ہونے سے قبل ہی وہ دونوں وہاں پہنچ گئی تھیں۔ ہمیں؟ قاسم حمید کا شانہ دباتا ہوا بولا، دوسری والی بھی آئی ہے۔ شٹ اپ، بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ ہپ، قاسم نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ وہ قریب آ پہنچی تھی۔ ارے یہ تم ہو؟ کلارا قاسم کو دیکھ کر ہنس پڑی کیونکہ وہ اس وقت جنگلیوں کے لباس میں تھا۔ میں دراصل، قاسم ہکلا کر رہ گیا۔ فلم کا نام کیا ہوگا؟ نیما نے حمید سے پوچھا۔ نہ تم ملتے اگر، حمید بولا۔ تو پھر شروع کرائیے شوٹنگ، بڑی مصیبت ہے، دیکھیے اس وقت ہم شوٹنگ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ بار بار بادل آ جاتے ہیں، ریفلیکٹر سے بھی کام نہیں چل رہا، تو اس طرح تو بڑا نقصان ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، لیکن فلم دیکھنے والوں کو ان دشواریوں سے کیا سروکار؟ وہ تو 2.5 گھنٹے میں پوری فلم دیکھ کر گالیاں دیتے ہوئے حال سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گالیاں کھانے کا کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ نیما بولی۔ صاحب،
اپنے یہاں کے فلم بین حضرات اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکے۔ فارمولا فلم بناؤ تو گالیاں کھاؤ اور نہ بناؤ تو اس سے زیادہ گالیاں کھاؤ۔ ہیرو ہیروئن کی شادی کرا دینے پر تلے بیٹھے رہتے ہیں۔ پوچھو بھائی، اگر شادی ہو گئی تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا، اور نہ ہوئی تو تم پر کیوں پھٹکار برسنے لگی؟ سوال یہ ہے کہ آپ فلم ہی کیوں بنانے بیٹھے ہیں؟ کوئی اور کاروبار دیکھیے۔ ہاں، یہ سوال لاکھ کا ہے، لیکن ہیرا پھیری بھی آدمی کی فطرت میں شامل ہے۔ غالباً آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ میرا باپ فلم نہیں بناتا تھا، اس کے باوجود بھی خاصا تندرست رہتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کلارا نے مضحکانہ انداز میں سوال کیا۔ مجھے پیدا کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ جاگیردار تھے، حمید شرما کر بولا۔ آپ بھی دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بہت دلچسپ، قاسم نے احمقانہ انداز میں تائید کی۔ میں دراصل لومڑی والا منظر دیکھنا چاہتی ہوں، نیما حمید کو بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ میں سمجھ گیا آپ کا مطلب، یعنی ہم کس طرح اسے کیمرے کی گرفت میں لائیں گے۔ جی ہاں، میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں، نیما ہنس کر بولی۔ وہ تو پنجرے سے آزاد ہوتے ہی کسی طرف بھی بھاگ سکتی ہے، کوئی تربیت یافتہ کتا تو ہے نہیں کہ آپ کے اشارے پر چلے گا۔ دیکھیے گا آپ کس طرح میرے اشاروں پر چلتی ہے۔ تو پھر شروع کیجئے نا، کلارا اٹھلائی۔ اس روشنی میں آپ شوٹنگ تو نہ دیکھ سکیں گی، البتہ ریہرسل۔ چلیے، ریہرسل ہی صحیح، لیکن لومڑی والا سین، نیما نے کہا۔ ریہرسل میں تو وہ نکل جائے گی ہاتھ سے، نیما ہنس پڑی، اور ٹھیک اسی وقت خیموں کے پیچھے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، اور بیک وقت کئی آدمی چیخے، سانپ سانپ، سانپ نے ڈس لیا۔ حمید اچھل کر آوازوں کی طرف جھپٹا، پھر سبھی اسی جانب دوڑتے چلے گئے تھے۔ یونٹ کا ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے اپنی پنڈلی پکڑے بیٹھا بری طرح چیخ رہا تھا، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اس کے قریب بھیڑ نہ لگاؤ۔ نیما لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھی اور مارگزیدہ کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے زخم دیکھنے دو، اس نے اس سے کہا، اور پنڈلی سے اس کا کپڑا ہٹانے لگی۔ زخم دیکھ کر اس نے طویل سانس لی اور پھر حمید کی طرف مڑ کر بولی، اسے جلدی سے لیبارٹری کی طرف لے چلیے۔ وہ چلے گئے اور کلارا جیپ پر جگہ نہ ہونے کی بنا پر وہیں رہ گئی۔ ویسے قاسم نے اسے اپنی گاڑی پر لے جانے کی پیشکش کی تھی۔ کچھ دیر باہر رہنا چاہتی ہوں، اس عمارت میں دم گھٹنے لگا ہے، کلارا نے کہا، اور قاسم جلدی سے بول پڑا، بالکل بالکل، آپ شہر میں ہوتی تو خوب سیر سپاٹے کراتا۔ آپ مجھے اتنے بھولے اور پیارے لگتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ارے میں کیا، ہی بالکل بے وقوف ہوں، اسی لیے تو اتنے پیارے ہیں۔ عقل مند مرد مجھے بالکل گدھے لگتے ہیں۔ ہوتے ہی ہیں سالے گدھے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہوئی کہ عورتوں کو اچھے نہیں لگتے۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ بس کیا بتاؤں، یہی جی چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ رات میں کیسے دیکھ سکیں گے؟ کلارا مایوسی سے بولی، میں کوٹھی میں ہوں گی اور آپ یہاں۔ ڈاکٹر آپ کا کون ہے؟ مالک، میں اس کی ملازمہ ہوں۔ لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، آپ اس کی مالک ہیں۔ یقین کیجئے، 250 روپے ماہوار پر ملازم ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر، قاسم غصیرے لہجے میں بولا۔ ارے آپ اپنے اوپر لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیوں نہ بھیجوں، آپ نوکری کریں اور میں الو کا پھٹا دیکھتا رہوں۔ چلیے میرے ساتھ، شہر چلیے، ڈاکٹر مجھے گولی مار دے گا، جلاد ہے، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے؟ کچھ دیر بعد نیما واپس آ گئی، مارگزیدہ کو تجربہ گاہ میں چھوڑ آئی تھی۔ حمید نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ کلارا کو جیپ میں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ اس شب کو ڈاکٹر چنگیزی سٹنگ روم میں نیما سے الجھ رہا تھا۔ نیما بہت زیادہ غصے میں معلوم ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دونوں میں کسی بات پر شدید اختلاف ہو گیا ہو۔ اس وقت ایک ملازم کمرے میں داخل ہو کر بولا، اطلاعی سیٹی ہے جناب۔ اوہ،
اس وقت کون ہے؟ ڈاکٹر پیر پٹخ کر دھاڑا۔ تم دیکھو کون ہے؟ نیما نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے ملازم سے کہا۔ ملازم چلا گیا۔ تم حد سے زیادہ بدحواس ہوتے جا رہے ہو ڈاکٹر، نیما نے سخت لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اس فلم والے کو جوں کا توں نکل جانے دو۔ کوئی دلیل؟ بس یوں ہی ہر مارگزیدہ کے ساتھ یکساں ٹریٹمنٹ مناسب نہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی تم نے اس قسم کا مشورہ نہیں دیا۔ اب دے رہی ہوں، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کی وجہ وہ کلنڈرا فلم ڈائریکٹر معلوم ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس قسم کا کوئی بےہودہ الزام مجھ پر لگایا تو… وہ جملہ پورا نہیں کر پائی تھی کہ ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہے؟ ڈاکٹر نے کھا جانے والے انداز میں پوچھا۔ کوئی سیٹ اکرام ہے، فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ، تو یہ مردود پاگل ہو گیا ہے، جاؤ بلا لاؤ۔ ڈاکٹر غرایا اور ملازم کے چلے جانے پر نیما سے بولا، تم اندر جاؤ۔ نیما اسے خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سیٹ اکرام ملازم کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ کیوں؟ ڈاکٹر چنگیزی اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے آدمی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیوں کیا، اور اسے کیا ہو گیا ہے؟ سیٹ اکرام کا لہجہ بھی اچھا نہیں تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ آیا ہی کیوں تھا؟ میں نے بھیجا تھا تاکہ تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کر دیا جائے۔ کیسا خطرہ؟ شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تمہارے ڈرموں کی سپلائی کے سلسلے میں فریدی چھان بین کر رہا ہے۔ کرنے دو، میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے میرے کام کے سلسلے میں حکومت سے امداد ملتی ہے۔ میں سرکاری تجربہ گاہوں کے لیے سانپوں کا زہر اکٹھا کرتا ہوں، کیا سمجھے؟ اصل میں غلطی میری ہی ہے کہ تم جیسے لوگوں سے کاروباری تعلق رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ سیٹ اکرام کی بوئیں تن گئیں۔ تم شاید اپنی ہی طرح مجھے بھی کوئی اسمگلر سمجھتے ہو، اے احمق سیٹ، اس لیے خیر خواہی جتانے دوڑے آئے ہو۔ اگر میں اپنے ڈرموں کو ایک ویران جگہ پر ڈلوا دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ڈرموں میں کوئی چیز بھر کر سرحد پار بھجوائی جاتی ہے۔ مما میں تو یہی سمجھتا تھا۔ بس جاؤ، اب میں تم سے اپنا کاروباری تعلق ختم کرتا ہوں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارا ادارہ پولیس کی بلیک لسٹ پر ہے۔ جہنم میں جائے سب کچھ، سیٹ اکرام پھر گرم ہوتا ہوا بولا۔ تم نے میرے آدمی پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ بلاؤ اسے۔ بہت خوب، اس کے بعد بھی وہ اس چھت کے نیچے رہ سکتی تھی؟ کیا مطلب؟ اسی دن اسے بھی نکال باہر کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہوگی۔ میرا آدمی قریب المرگ ہے، سیٹ بولا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب تک مر چکا ہوگا، ڈاکٹر نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ قسمیں کھاتا ہے، سیٹ بولا۔ تو پھر کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر بولا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون حیرت انگیز طور پر ضائع ہوا ہے۔ تو پھر وہی لڑکی اس کا خون بھی پی گئی ہوگی۔ سیٹ اکرام، اب تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ سیٹ غرایا۔ میں تمہیں اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ اچھی بات ہے ڈاکٹر، میں تمہیں دیکھ لوں گا، جا رہا ہوں۔ غصے میں یوں ہی نکلے نہ چلے جانا، ڈاکٹر چنگیزی نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، ورنہ ڈسے جاؤ گے۔ کسی ملازم کے ساتھ کمپاؤنڈ پار کرنا۔ سیٹ اکرام کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر چنگیزی کے ہونٹوں پر استہزائیہ سے مسکراہٹ تھی۔ اکرام کے جاتے ہی نیما اس طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی جیسے قریب ہی کہیں چھپی ہوئی ان کی گفتگو سنتی رہی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنے کام سے کام رکھو، ڈاکٹر غرایا۔ اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ ڈاکٹر چونک پڑا۔ کہیں بھی جاؤں، لیکن اب تم سے کوئی تعلق نہ رکھوں گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو نیما، ڈاکٹر بے بسی سے بولا۔ سیٹ اکرام سے تمہارا برتاؤ نامناسب تھا۔ اچھا، تو پھر کیا میں اس کی پوجا کرتا؟ نہیں، کسی دوسری طرح اسے مطمئن کر کے یہاں سے رخصت کرتے۔ تم نہیں سمجھ سکتی، اگر میں ذرا بھی ڈھیلا پڑتا تو وہ میرے سر پر سوار ہو جاتا۔ نیما کچھ نہ بولی، وہ کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو
کہ کرنل فریدی چونک پڑا ہے۔ اوہ، اسے بھی دیکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ فلم والے کے بارے میں کیا سوچا؟ اگر تم اس پر رضامند نہیں ہو تو وہ صبح کو یہاں سے صحیح سلامت رخصت ہو جائے گا۔ سانپ زہریلا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کسی اجگر کے بچے نے کاٹا ہو۔ شکریہ، میں یہی چاہتی ہوں۔ جب تک فریدی کا خطرہ ٹل نہ جائے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ فلم والے کہیں پولیس سے تو تعلق نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، بعض اوقات تم کارآمد ثابت ہوتی ہو۔ بعض اوقات نہیں، ہمیشہ، وہ ڈاکٹر کو گھورتی ہوئی بولی۔ لومڑی کے ذکر پر تم محتاط نہیں ہو سکے تھے۔ اوہ، اس کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کے لہجے میں اضطراب کی آمیزش تھی۔ یہی تو دیکھنا ہے۔ محض اسی کی بنا پر مجھے شبہ ہے کہ وہ فلم والے نہیں ہیں، نیما نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ بہرحال ان کی پوری طرح نگرانی ہو رہی ہے۔ لومڑی وہاں سے غائب بھی کرائی جا سکتی ہے، ڈاکٹر بولا۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن فی الحال صبر کرو۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی 5ویں لومڑی ہے جو واپس نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر بکھلائے ہوئے انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ 5ویں لومڑی، نیما سخت لہجے میں بولی۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ بکواس مت کرو، یک بیک ڈاکٹر خود پر قابو پاتا ہوا غرایا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ 5ویں لومڑی ہے۔ جو بھی میرے راستے میں آیا مارا جائے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔